اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام جب واپس آئے تو گویا آپ کو کچھ انس سا معلوم ہوا۔ پوچھنے لگے کہ کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں، ایسی شکل و شباہت کے عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے۔ آپ کی نسبت پوچھا، میں نے کہا وہ شکار کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ پھر پوچھا کہ گزران کیسی چلتی ہے؟ میں نے کہا بڑی سختی اور تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ پوچھا کچھ مجھ سے کہنے کو بھی فرما گئے ہیں؟ بیوی نے کہا ہاں کہہ گئے ہیں کہ جب وہ آئے میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ آپ فرمانے لگے بیوی سنو، جو میرے والد صاحب تھے اور جو فرما گئے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ کیونکہ تم نے ناشکری کی میں تم کو الگ کر دوں۔ جاؤ، میں نے تمہیں طلاق دی۔ انہیں طلاق دے کر آپ نے اسی قبیلے میں اپنا دوسرا نکاح کر لیا۔ ایک مدت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام باجازت الہی یہاں آئے۔ اب کی مرتبہ بھی اتفاقاً حضرت ذبیح سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں، آپ آئیے تشریف رکھیے، جو کچھ حاضر ہے تناول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ کہ گزر بسر کیسی ہوتی ہے، کیا حال ہے؟ جواب ملا الحمدللہ، ہم خیریت سے ہیں اور بفضل اللہ کشادگی اور راحت ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت۔ پوچھا تم پیتے کیا ہو؟ جواب ملا پانی۔ آپ نے دعا کی پروردگار انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اناج ان کے پاس ہوتا اور یہ کہتی تو حضرت خلیل علیہ السلام ان کے لیے اناج کی برکت کی دعا بھی کرتے۔ اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ صرف گوشت اور پانی پر گزر کر سکتے ہیں اور لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تو جا رہا ہوں، تم اپنے میاں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو ثابت اور آباد رکھیں۔ ازاں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، سارا واقعہ معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے والد مکرم تھے، مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ نہ کروں، تم شکر گزار ہو۔ تعمیر کعبہ۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی اور آپ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیر سیدھے کرتے ہوئے پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور بعد ملے۔ جب باپ بیٹے ملے تو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل مجھے اللہ کا ایک حکم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ابا جان جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ کہا بیٹا تمہیں بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ عرض کرنے لگے میں حاضر ہوں۔ کہا اس جگہ اللہ کا ایک گھر بنانا ہے۔ کہنے لگے بہت بہتر۔ اب باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی نیو رکھی اور دیواریں اونچی کرنی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چنتے جاتے تھے۔ جب یہ دیواریں قدریں اونچی ہو گئیں تو حضرت ذبیح اللہ پر پتھر یعنی مقام ابراہیم کا پتھر لائے۔ اس اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو پتھر رکھتے جاتے تھے اور دونوں باپ بیٹے یہ دعا مانگتے جاتے تھے کہ باری تعالیٰ تو ہماری فلاں چیز خدمت کو قبول فرمانا، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ روایت اور کتب حدیث میں بھی ہے، کہیں مختصر اور کہیں مفصل۔ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کے بدلے جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کے سینگ بھی کعبۃ اللہ میں تھے۔ اوپر کی لمبی روایت بروایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مروی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے سر پر ایک بادل سا ملاحظہ فرمایا جس میں سے آواز آئی کہ ابراہیم جہاں جہاں تک اس بادل کا سایہ وہاں تک کی زمین بیت اللہ میں لے لو، کمی زیادتی نہ ہو۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت اللہ بنا کر وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے۔ لیکن پہلی روایت ہی ٹھیک ہے اور اسی طرح تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ بنا پہلے رکھ دی تھی لیکن بنایا بعد میں، اور بنانے میں بیٹا اور باپ دونوں شامل تھے جیسے کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنائے بیت اللہ کی شروع کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے کہ مجھے کہاں بنانا چاہیے، کس طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہیے وغیرہ۔ اس پر سکینہ نازل ہوا اور حکم ہوا کہ جہاں یہ ٹھہرے وہاں تو میرا گھر بناؤ۔ آپ نے بنانا شروع کیا۔ جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ رہا ہو۔ آپ پتھر ڈھونڈ لائے تو دیکھا کہ آگ اور پتھر وہاں لگا چکے ہیں۔ پوچھا یہ پتھر کون لایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اب جہاں بیت اللہ وہاں زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر بلبلوں کے ساتھ جاگ سی تھی، یہیں سے زمین پھیلائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کعبۃ اللہ بنانے کے لیے حضرت خلیل ارمینیا سے تشریف لائے تھے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہجر اسود حضرت جبرائیل علیہ السلام ہند سے لائے تھے۔ اس وقت وہ سفید چمکدار یاقوت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنا کی۔ مسند عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت آدم ہند میں اترے تھے، اس وقت ان کا قد لمبا تھا۔ زمین میں آنے کے بعد فرشتوں کی تسبیح نماز دعا وغیرہ سنتے تھے۔ جب قد گھٹ گیا اور وہ پیاری آوازیں آنا بند ہو گئی تو آپ گھبرانے لگے۔ حکم ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ۔ آپ علیہ السلام چلے، جہاں جہاں آپ کا قدم پڑا وہاں آبادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک یاقوت جنت سے اتارا اور بیت اللہ کی جگہ رکھا اور اسے اپنا گھر قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں طواف کرنے لگے اور مولوف ہوئے، گھبراہٹ جاتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں یہ پھر اٹھ گیا اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا. حضرت آدم علیہ السلام نے یگر خراتوس یتاہیل لبنان طور سینا اور جودی ان 5 پہاڑوں سے بنایا تھا، لیکن ان تمام روایتوں میں تفاوت ہے. واللہ عالم. بعض روایتوں میں کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت اللہ بنایا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے نشان بتانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے تھے. اس وقت یہاں جنگلی درختوں کے سوا کچھ نہ تھا. کس دور امالیک کی آبادی تھی. یہاں آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک چھپر تلے بٹھا گئے. ایک اور روایت میں کہ بیت اللہ کے 4 ارکان نہیں اور 7 زمین تک وہ نیچے ہوتے ہیں. ایک اور روایت میں کہ بیت اللہ کے 4 ارکان اور 7 زمین تک وہ نیچے ہوتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ ذوالقرنین جب یہاں پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بناتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنا رہے ہیں. پوچھا کیا دلیل؟ کہا یہ بھیڑیں گواہی دیں گی. 5 بھیڑوں نے کہا ہم گواہی دیتی ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے مامور ہیں. ذوالقرنین خوش ہو گئے اور کہنے لگے میں نے مان لیا. الرزقی کی تاریخ مکہ میں ہے کہ ذوالقرنین نے خلیل اللہ علیہ السلام اور ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا. واللہ عالم. صحیح بخاری میں ہے قواعد بنیان اور اساس کو کہتے ہیں. یہ قاعدہ کی جمع ہے. قرآن میں اور جگہ والقواعد من النساء بھی آیا ہے. اس کا مفرد بھی قائد ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھتی کہ تمہاری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعد ابراہیم علیہ السلام سے کٹا دیا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے بڑھا کر اصلی بنا کر دیں. فرمایا کہ اگر تیری قوم کا اسلام تازہ اور ان کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا. حضرت عبداللہ بن عمر کو جب یہ حدیث پہنچی تو فرمانے لگے شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس 2 ستونوں کو چھوتے نہ تھے. صحیح مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر تیری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانہ کو اللہ کی راہ میں خراج کر ڈالتا اور دروازے کو زمین دوز کر دیتا اور حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا. صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ میں اس کا دوسرا دروازہ بھی بنا دیتا، ایک آنے کے لیے اور دوسرا جانے کے لیے. چنانچہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایسا ہی کیا. اور ایک روایت میں ہے کہ میں اسے دوبارہ بنا ابراہیمی پر بناتا، اور روایت میں کہ دروازہ مشرق کی رخ کرتا اور دوسرا مغرب رخ، اور 6 ہاتھ حتیم کو اس میں داخل کر لیتا جیسے قریش نے باہر کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے قریش نے نئے سرے سے کعبہ بنایا تھا. اس کا مفصل ذکر ملاحظہ ہو. اس بنا میں خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. آپ کی عمر 35 سال کی تھی اور پتھر آپ بھی اٹھاتے تھے. محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی اس وقت قریش نے کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے بنانے کا ارادہ کیا. ایک تو اس لیے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، چھت نہ تھی. دوسرے اس لیے بھی کہ بیت اللہ کا خزانہ چوری ہو گیا تھا جو بیت اللہ کے بیچ میں ایک گہرے گھڑے میں رکھا ہوا تھا. یہ مال دویق کے پاس ملا تھا جو خزائنہ کے قبیلے بن ملی بن عمرو کا مولا تھا. ممکن ہے چوروں نے یہاں لا رکھا ہو لیکن اس کے ہاتھ سے چوری کی وجہ سے کاٹے گئے. ایک اور قدرتی سہولت بھی ان کے لیے ہو گئی تھی کہ روم کے تاجروں کی ایک کشتی جس میں بہت اعلیٰ درجہ کی لکڑیاں تھیں وہ طوفان کی وجہ سے جدہ کے کنارے آ لگی تھیں. یہ لکڑیاں چھت میں کام آ سکتی تھیں اس لیے قریشیوں نے خرید لیا اور ایک مکہ کے بڑئی جو کبتی قبیلہ میں سے تھا کو چھت کا کام سونپا. یہ سب تیاریاں تو ہو رہی تھیں لیکن بیت اللہ کو گرانے کی ہمت نہ پڑتی تھی. اس کے قدرتی اصحاب بھی مہیا ہو گئے. بیت اللہ کے خزانے میں ایک بڑا اسلحہ تھا. جب کبھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ پھاڑ کر ان کی طرف لپکتا تھا. یہ سانپ ہر روز اس کنویں سے نکل کر بیت اللہ کی دیواروں پر آ بیٹھتا تھا. ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا وہ اسے پکڑ کر لے اڑا. قریشیوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا ارادہ مرضی مولا کے مطابق ہے. لکڑیاں بھی ہمیں مل گئیں، بڑئی بھی ہمارے پاس موجود ہے. سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دفع کیا. اب انہوں نے مستقل ارادہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو گرا کر نئے سرے سے بنائے. سب سے پہلے ابن وہب کھڑا ہوا اور ایک پتھر کعبۃ اللہ کو گرا کر اتارا جو اس کے ہاتھ سے اڑ کر پھر وہیں جا کر نصب ہو گیا. اس نے تمام قریشیوں سے خطاب کر کے کہا سنو، بیت اللہ کے بنانے میں ہر شخص اپنا طیب اور پاک مال خرچ کرے. اس میں زناکاری کا روپیہ، سودی وپار کا روپیہ، ظلم سے حاصل کیا ہوا مال نہ لگانا. بعض لوگ کہتے ہیں مشورہ ولید بن مغیرہ نے دیا تھا. اب بیت اللہ کے حصے بانٹ لیے گئے. دروازے کا حصہ بنو عبد مناف اور زہرہ بنائے. حجر اسود اور رکن یمانی کا حصہ بنی مخزوم بنائے. قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں. کعبہ کا پچھلا حصہ بنو حمج اور سہم بنائے. حتیم کے پاس کا حصہ بنو عبد الدار بن قسی اور بنو اسد بن عبد العزا اور بنو ادا بن کعب بنائے. یہ مقرر کرے کہ ابن بنی ہوئی عمارت کو ڈھانے کے لیے چلے لیکن کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اسے ڈھانا ہی شروع کرے. آخر ولید بن مغیرہ نے کہا میں شروع کرتا ہوں. کدال لے کر اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ ہمارا ارادہ برا نہیں. ہم تیرے گھر کو جاننا نہیں جاتے بلکہ اس کو آباد کرنے کی فکر میں ہے. یہ کہہ کر کچھ حصہ دونوں کناروں رکن کے کناروں کا گرایا. قریشی نے کہا بس اب چھوڑ دو اور رات بھر کا انتظار کرو. اگر اس شخص پر کوئی وبال آ جائے تو یہ پتھر اسی جگہ پر لگا دینا اور خاموش ہو جانا، اور اگر کوئی عذاب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس کا گرانا اللہ کو پسند نہیں. پھر کل سب مل کر اپنے اپنے کام میں لگ جانا. چنانچہ صبح ہوئی اور ہر طرح خیریت رہی. اب سب آ گئے اور بیت اللہ کی اگلی عمارت کو گرا دیا یہاں تک کہ اصلی نیو یعنی بنا ابراہیمی تک پہنچ گئے. یہاں سبز فریسی بنا رنگ کے پتھر تھے اور ایک دوسرے میں گویا پیوست تھے. ایک شخص نے 2 پتھروں کو الگ کرنا چاہا. اس میں کدال ڈال کر زور لگایا تو پتھر کے ہلنے کے ساتھ ہی تمام مکہ کی زمین ہلنے لگی.
तो उन्होंने समझ लिया कि उन्हें जुदा करके और पत्थर उनकी जगह लगाना अल्लाह को मंजूर नहीं, इसलिए हमारे बस की बात नहीं, इस इरादे से बाज रहे और इन पत्थर को इसी तरह रहने दिया। फिर हर कबीले ने अपना अपना हिस्से के मुताबिक अलग-अलग पत्थर जमा किए और इमारत बननी शुरू हुई, यहाँ तक कि हिजर अस्वद रखने की जगह तक पहुंचे। अब हर कबीला चाहता था कि शर्फ उसे मिले, आपस में लड़ने झगड़ने लगे, यहाँ तक कि बाकायदा जंग की नौबत आ गई। फिर के आपस में खिंच गए और लड़ाई की तैयारियों में मशगूल हो गए। बनु अब्दार और बनु वदी ने एक तश्तरी में खून भरकर इसमें खाद डबो कर हल्फ उठाया कि सब कट मरेंगे लेकिन हिजर अस्वद किसी को नहीं रखने देंगे। इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए। फिर कुरैश मस्जिद में जमा हुए कि आपस में मशवरा और इंसाफ करें। तो अबू उमैया बिन मुगीरा ने, जो कुरैश में सबसे ज्यादा मुमर और अक्लमंद थे, कहा सुनो लोगो, तुम अपना मुनसफ किसी को बना लो, वो जो फैसला करे सब मंजूर कर लो, लेकिन फिर मुनसफ बनाने में भी इख्तलाफ होगा, इसलिए ऐसा करो कि आप जो सबसे पहले यहाँ मस्जिद में आए वही हमारा मुनसफ। इस राय पर सब ने इत्तफाक कर लिया। अब मुंतजर है कि देखे सबसे पहले कौन आता है। बस सबसे पहले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आपको देखते ही ये लोग खुश हो गए और कहने लगे मैं आपका फैसला मंजूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर रजामंद है, ये तो अमीन है, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, सारा वाक़या आपको क्या सुनाया। आपने फरमाया जाओ कि मोटी और बड़ी सी चादर लाओ, वो ले आए। आपने हिजर अस्वद उठाकर अपने दस्ते मुबारक से उसमें रखा। फिर फरमाया हर कबीले का सरदार आए और इस कपड़े का कोना पकड़ ले और इस तरह हर एक हिजर अस्वद के उठाने का हिस्सेदार बने। इस पर सब लोग बहुत ही खुश हुए और तमाम सरदारों ने उसे थाम कर उठा लिया। जब उसके रखने की जगह तक पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लेकर अपने हाथ से इसी जगह रख दिया और वह निज़ाओ इख्तिलाफ बल्कि जिदालों को ताल रफा हो गया। और इस तरह अल्लाह ने अपने रसूल के हाथ अपने घर में इस मुबारक पत्थर को नस्ब कराया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होने से पहले कुरैश आपको अमीन कहा करते थे। अब फिर ऊपर का हिस्सा बना और काबतुल्लाह की इमारत तमाम हुई। इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह मुखर फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काबा 18 हाथ का था, कबाती का पर्दा चढ़ाया जाता था, फिर चादर का पर्दा चढ़ने लगा। रेशमी पर्दा सबसे पहले हुज्जाज बिन यूसुफ ने चढ़ाया। काबा की यही इमारत रही यहाँ तक हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के इब्तदाई जमाने में 60 साल के बाद यहाँ आग लगी और काबा जल गया। ये यजीद बिन मुआविया की वलायत का आखिरी जमाना था और उसने इब्न जुबैर कम मक्के में हासिल कर रखा था। इन दोनों में खलीफा मक्का हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खाला हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से ये हदीस सुनी थी। उसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना पर बैतुल्लाह को गिरा कर इब्राहिमी कवायद पर बनाया, हतीम अंदर शामिल कर लिया, मशरिक व मगरब के 2 दरवाजे रखे, एक अंदर आने का दूसरा बाहर जाने का, और दरवाजों को जमीन के बराबर रखा। आपकी इमारत के जमाने तक काबतुल्लाह यूं ही रहा, यहाँ तक कि जालिम हुज्जाज के हाथों आप शहीद हुए। अब हुज्जाज ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से काबा को फिर तोड़कर पहले की तरह बनाया। सही मुस्लिम शरीफ में यजीद बिन मुआविया के जमाने में जबकि शामी मक्का शरीफ ने चढ़ाई की और जो होना था वह हुआ। इस वक्त हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल्लाह को यूं ही छोड़ दिया। मौसम हज के मौका पर लोग जमा हुए, उन्होंने ये सब कुछ देखा। अज़ां बाद आपने लोगों से मशवरा लिया कि क्या काबतुल्लाह सारे को गिरा कर नए सिरे से बनाएं या जो टूटा हुआ है इसकी इस्लाह कर लें। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरी राय है कि आप जो टूटा है उसी की मरम्मत कर दें, बाकी सब पुराना ही रहने दें। आपने फरमाया अगर तुम में से किसी का घर जल जाता तो वो तो खुश ना होता जब तक उसे नए सिरे से न बनाता, फिर तुम अपने रब अज़्ज़ वजल के घर की निस्बत इतनी कमजोर राय क्यों रखते हो। अच्छा मैं 3 दिन तक अपने रब से इस्तिखारा करूंगा, फिर जो समझ में आएगा वो करूंगा। 3 दिन के बाद आपकी राय यही हुई कि बाकी मानदा दीवारें भी तोड़ी जाए और अस्सर नौ काबा की तामीर की जाए। चुनाचे ये हुक्म दे दिया, लेकिन काबे को तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं पड़ती थी। डर था कि जो पहले तोड़ने के लिए चलेगा उस पर अजाब नाज़िल होगा। लेकिन एक बाहिम्मत शख्स चढ़ गया और उसने एक पत्थर तोड़ा। जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ इजा नहीं पहुंची तो अब ढाना शुरू किया और जमीन तक बराबर यकसा साफ किया। इस वक्त चारों तरफ सतून खड़े कर दिए थे और एक कपड़ा तान दिया था। अब बिनाए बैतुल्लाह शुरू हुई। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से सुना था, वो कहती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर लोगों के कुफर का जमाना करीब ना होता और मेरे पास खर्च भी होता जिससे मैं बना सकूं तो हतीम में से 5 हाथ बैतुल्लाह में ले लेता और काबा के 2 दरवाजे करता, एक आने का और एक जाने का। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रिवायत बयान करके फरमाया अब लोगों के कुफर का जमाना करीब का नहीं, इनसे खौफ जाता रहा, खजाना भी मामूर है, मेरे पास काफी रुपया है, फिर कोई वजह नहीं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना पूरी न करूं। चुनाचे 5 हाथ हदीम अंदर ले लिया और अब जो दीवार खड़ी की तो ठीक इब्राहिमी बुनियाद नजर आने लगी जो लोगों ने अपनी आंखों से देख ली और इसी पर दीवार खड़ी की। बैतुल्लाह का तूल 18 हाथ था, अब जिसमें से 5 हाथ और बढ़ गया तो छोटा हो गया, इसलिए तूल में 10 हाथ और बढ़ाया गया और 2 दरवाजे बनाए गए, एक अंदर आने का दूसरा बाहर जाने का। इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हुज्जाज ने अब्दुल मलिक को लिखा और उनसे मशवरा लिया कि अब क्या किया जाए। ये भी लिख भेजा कि मक्का शरीफ के आदलों ने देखा है ठीक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नींव पर काबा तैयार हुआ है, लेकिन अब्दुल मलिक ने जवाब दिया कि तूल को तो बाकी रहने दो और हतीम को बाहर कर दो और दूसरा दरवाजा बंद कर दो। हुज्जाज ने हुक्म
حکم کے مطابق کعبہ کو توڑوا کر پھر اسی بنا پر بنا دیا. لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی بنا کو باقی رکھا جاتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی تھی. لیکن اس وقت آپ کو یہ خوف تھا کہ لوگ بدگمانی نہ کریں، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. لیکن یہ حدیث عبد الملک بن مروان کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے اسے توڑوا دیا. جب انہیں حدیث پہنچی تو رنج کرتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ ہم یوں ہی رہنے دیتے اور نہ توڑاتے. چنانچہ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں کہ حارث بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب ایک وقت میں عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچے تو عبد الملک نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو حبیب یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہوگی. حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ضرور سنی تھی، خود میں نے بھی ام المومنین سے سنا ہے. چنانچہ تم نے کیا سنا؟ پوچھا تم نے کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا، اگر تیری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں نئے سرے سے اس کی کمی کو پورا کر دیتا. لیکن آؤ میں تجھے اصلی نیو بتا دوں، شاید کسی وقت تیری قوم پھر اسے اس کی اصلیت پر بنانا چاہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حتیم میں تقریباً 7 ہاتھ اندر داخل کرنے کو فرمایا اور فرمایا میں اس کے دروازے بنا دیتا، ایک آنے کے لیے اور دوسرا جانے کا، اور دونوں دروازے زمین کے برابر رکھتا، ایک مشرق رخ رکھتا دوسرا مغرب. جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے دروازے کو اتنا اونچا کیوں رکھا ہے؟ آپ نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر نہیں. فرمایا محض اپنی اونچائی اور بڑائی کے لیے کہ جسے چاہیں اندر جانے دے اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دے. جب کوئی شخص اندر جانا چاہتا تو اسے اوپر سے دھکا دے دیتے، وہ گر پڑتا، اور جسے داخل کرنا چاہتے اسے ہاتھ تھام کر اندر لے لیتے. عبد الملک نے کہا حارث کو سنا ہے. تو تھوڑی دیر تک عبد الملک اپنی لکڑی ٹکائے سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کاش کہ میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا. صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں کہ عبد الملک بن مروان نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوس کر کہا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حدیث کا بہتان باندھتا تھا. تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اور شہادت دی کہ وہ سچے تھے، میں نے بھی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہے. عبد الملک افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ توڑتا. قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر کعبہ کو حضرت ابن زبیر کے بنائے ہوئے کے مطابق بنا دوں. امام مالک نے فرمایا آپ ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ کعبہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے جو آئے اپنی طبیعت کے مطابق توڑ پھوڑ کرتا رہے. چنانچہ خلیفہ اپنے ارادے سے باز رہے. یہی بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے کہ کعبہ کو بار بار چھیڑنا ٹھیک نہیں. صحیحین کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو تو چھوٹی کنڈلیوں والا ایک حبشی پھر خراب کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ سیاہ فام ایک ایک پتھر الگ کر دے گا، اس کا غلاف لے جائے گا اور اس کا خزانہ بھی. وہ ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا اور گنجا ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا وہ دھال بجا رہا ہے اور برابر ٹکڑے کر رہا ہے. غالباً یہ نشدری واقعہ جس کے دیکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے یاجوج و ماجوج نکل چکنے کے بعد ہوگا. صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بیت اللہ شریف کا حج و عمرہ کرو گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا لے، یعنی مخلص بنا لے، مطیع بنا لے، موجودہ ہر شر سے بچا، ریاکاری سے محفوظ رکھ، خضوع و خضوع عطا فرما. حضرت سلام بن ابی مطیع فرماتے ہیں مسلمان تو تھے ہی لیکن اسلام کی ثابت قدمی طلب کرتے ہیں، جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا قد فالتو میں نے تمہاری یہ دعا قبول فرمائی. پھر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں جو قبول ہوتی ہے. بنی اسرائیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں اور عرب بھی. قرآن میں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت حق و عدل پر تھی. لیکن روانی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لیے دعا گو عام طور پر دوسروں پر بھی مشتمل ہو، اس لیے کہ اس کے بعد دوسری دعا میں کہ ان میں ایک رسول بھیج، اور اس سے رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ یہ دعا بھی پوری ہوئی جسے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. لیکن اس سے آپ کی رسالت خاص نہیں ہوتی بلکہ آپ کی رسالت عام ہے عرب و عجم سب کے لیے. جیسے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو کہ لوگ ہو تو تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو. ان دونوں نبیوں کی یہ دعا جیسی ہے ایسے ہی ہر متقی کی دعا ہونی چاہیے. جیسے قرآنی تعلیم ہے کہ مسلمان کی دعا کریں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیوی اور اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ انسان یہ چاہے کہ میری اولاد میرے بعد بھی اللہ کی عابد رہے. اور ذرا اس طرح دعا کے الفاظ یہ ہیں وَنْجُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ أَعْبُدَ الْأَصْنَامَ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 کام جاری رہتے ہیں: صدقہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور ایک اولاد جو دعا کرتی رہے.
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए मनासिक दिखा, यानी अहकाम हज ज़बा वगैरह सिखा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको लेकर काबा की इमारत पूरी हो जाने के बाद सफ़ा पर आते हैं, फिर मरवा पर जाते हैं, फरमाते हैं ये शाअरुल्लाह है। फिर मिना की तरफ ले चले, उकबा पर शैतान दरख्त के पास खड़ा हुआ मिला तो फरमाया तकबीर पढ़कर उसे कंकर मारो। इब्लीस यहाँ से भागकर जुमरा वस्ता के पास जा खड़ा हुआ, यहाँ भी उसे कंकरियां मारी तो ये खबीस नाउमीद होकर चला गया। इसका इरादा था कि हज के अहकाम में कुछ दखल दे, लेकिन मौका न मिला और मायूस हो गया। यहाँ से आपको मशअर हराम में लाए, फिर अरफात में पहुंचाया, फिर 3 मरतबा पूछा कहो समझ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। दूसरी रिवायत में 3 जगह शैतान को कंकरियां मारनी मरवी है और हर शैतान को साथ साथ कंकरियां मारी।